عہد فاروقی کے مشہور سپہ سالار سعد بن وقاص نے جب عراق اور مدائن کو فتح کر لیا تو فاروق اعظم نے اسلامی افواج کے لیے ایک شہر بسانے کی ہدایت کی۔ اس شہر کے لیے کوفے کی زمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہاں کی زمین ریتیلی اور پتھریلی تھی، اسی لیے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ یہ زمین دریائے فرات سے صرف 1.5-2 میل پر ہے اور دوسری طرف وہ صحرا سے ملی ہوئی ہے، اسی لیے یہ بری اور بحری دونوں حیثیتوں سے مفید تھی۔ فرات کے قریب ہونے سے سرسبز و شاداب تھی تو عربوں کی بدویانہ فطرت کی تسکین کے لیے صحرا بھی سے دور نہ تھا۔ جب زمین کا انتخاب کر لیا گیا تو سعد بن وقاص مدائن سے کوفے کے مقام پر پہنچے اور سنت نبوی کے مطابق سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد قبا پہنچے تو وہاں سب سے پہلے مسجد تعمیر کی تھی، اور پھر جب مدینے پہنچے تو وہاں بھی پہلا کام خانہ خدا کی تعمیر کا سر انجام دیا تھا۔ سعد بن وقاص نے بھی کوفہ پہنچ کر اس وسیع ریتیلے علاقے کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر ایک اونچے مقام کو منتخب کر کے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس طرح شہر کوفہ کی تعمیر کا آغاز مسجد کی بنیاد سے ہوا، جو 17 ہجری مطابق 638 مسیحی میں رکھی گئی۔ بارگاہ خلافت سے شہر کوفہ اور اس کی جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات مسلسل پہنچ رہی تھیں، جن کا ذکر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی خطوط سے ملتا ہے۔ چنانچہ شہر کی وضع اور ساخت، شاہراہوں اور گلیوں کی چوڑائی اور عساکر اسلامی کے مختلف قبیلوں کی آبادکاری کے بارے میں متعدد ہدایات ان خطوں میں درج ہیں۔ کوفے کو چونکہ عراق و ایران کے لیے فوجی مرکز بنانا مقصود تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ اس شہر میں 40,000 آدمیوں کی آبادی کے قابل مکانات بنوائے جائیں۔ آبادی کے تناسب سے ضروری تھا کہ جامع مسجد اپنے احاطے سمیت اتنی وسیع ہو کہ اس میں 40,000 نمازیوں کی گنجائش نکل سکے اور ادائے صلاۃ کے علاوہ شہریوں کے عام اجتماعات بھی اس میں بآسانی ہو سکیں۔ بارگاہ خلافت کی ان ہدایات کے پیش نظر حضرت سعد بن وقاص نے مسجد کے لیے ایک وسیع رقبے کو مخصوص کر دیا۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ اتنا وسیع تھا کہ مسجد کے مرکزی مقام سے کھڑے ہو کر اگر کوئی تیر انداز پوری قوت سے تیر چھوڑے تو وہ اس میدان کے آخری سرے پر جا کر گرے۔ مسجد کی اصل عمارت کے لیے زمین پر تیر سے نشان ڈالے گئے۔ مشہور مورخ طبری کے بیان کے مطابق یہ حد بندی مربع تھی۔ ایک اور مورخ بلازری کی روایت ہے کہ پہلے صرف قبلے کی دیوار اینٹوں کی کچی چنائی کر کے بنائی گئی اور مسجد کے مجوزہ میدان کے کنارے کنارے چاروں جانب خندق کھود دی گئی تاکہ لوگ مسجد کے علاقے میں تجاوز نہ کرنے پائیں۔ ایک عرصے تک مسجد احاطے کی بیرونی دیواروں کے بغیر ہی رہی۔ مسجد کی ابتدائی عمارت قبلے کی دیوار اور ایک وسیع سائبان پر مشتمل تھی۔ یہ سائبان 200 ہاتھ لمبا تھا جو سنگ رخام کے ستونوں پر قائم تھا۔ سنگ رخام مضبوط قیمتی پتھر ہے جس کا استعمال ایران و عراق کی نوشیروانی عمارتوں میں بکثرت ہوا ہے۔ مسجد کوفہ میں جو سنگ رخام استعمال ہوا ہے وہ آواز سے لایا گیا تھا، جہاں نوشیروان کے عہد کی متروکہ عمارتیں تھیں۔ آواز ایران میں وہی مقام ہے جسے آج کل آبادان کہتے ہیں اور جو تیل کے چشموں کے لیے مشہور ہے۔ الفاروق کے مصنف بر عظیم کے مشہور مورخ علامہ شبلی نعمانی مسجد کوفہ کے ستونوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ دراصل نوشیروانی عمارات کا کوئی وارث نہ تھا اور اصول سلطنت کے لحاظ سے اگر کوئی وارث ہو سکتا تھا تو خلیفہ وقت ہوتا، لیکن حضرت عمر کا یہ عدل و انصاف تھا کہ مجوس رعایا کو ان ستونوں کی قیمت ادا کی گئی، یعنی ان کی تخمینی قیمت جو ٹھہری وہ ان کے جزیے میں مجرا کی گئی۔ مسجد سے 200 ہاتھ کے فاصلے پر ایوان حکومت تعمیر ہوا جس میں بیت المال سرکاری خزانے کی عمارت بھی تھی۔ چند روز بعد ہی بیت المال میں چوری ہو گئی۔ جب اس کی رپورٹ مدینے پہنچی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد کو لکھا کہ ایوان حکومت مسجد سے ملا دیا جائے۔ کوفے کی تعمیر کے لیے جو معمار ایران و عراق سے پہنچے ہوئے تھے ان میں ایک ماہر پارسی معمار روزبہ نامی بھی تھا۔ حضرت سعد کے حکم پر اس نے ایوان حکومت کی عمارت کو بڑھا کر مسجد کی عمارت سے اس خوبی اور کاریگری سے ملا دیا کہ مسجد اور ایوان حکومت کی عمارتوں کا یہ مجموعہ نہایت شاندار اور خوش منظر ہو گیا۔ بعد میں سعد نے روزبہ کو اور اس کے مددگار کاریگروں کو بارگاہ خلافت میں مدینے روانہ کیا۔ حضرت عمر نے
اس کی بڑی قدردانی کی اور اس کے لیے تا حیات روزینہ مقرر کر دیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے عہد میں مسجد کی تعمیر و مرمت ہوئی اور احاطہ بندی کی گئی۔ مسجد کے 2 دروازے رکھے گئے تھے، ایک شمال کی طرف، دوسرا اس کے مقابل قبلے کی جانب۔ واضح رہے کوفے میں کعبہ جنوب کی طرف پڑتا ہے، اسی جنوبی سمت قبلے کے رخ پر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیامگاہ بھی تھی، اور اسی دروازے سے آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے جبکہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ مسجد کوفہ کی موجودہ عمارت میں 7ویں ستون کے پاس محراب علی ہے جہاں حضرت علی کا مصلی تھا۔ سن 41 ہجری مطابق 661 مسیحی میں مغیرہ بن شعبہ نے مسجد کی عمارت میں توسیع کی اور عہد عثمانی کی احاطہ بندی کی تکمیل کی۔ 150 ہجری مطابق 732 مسیحی میں خالد بن عبد القمری نے، جو اموی خلیفہ کی طرف سے عراق کا والی مقرر ہوا تھا، مسجد کی عمارت کو پختہ کیا اور مسجد کے اندر اور باہر صحن میں فرش بچھوایا۔ اس تعمیر میں قیمتی پتھر کے ستون نصب ہوئے۔ خالد کے اپنے بیان کے مطابق ہر ستون پر 1700-1800 دینار خرچ ہوئے تھے۔ مسجد کوفہ کے احاطے کی دیواریں اموی اور عباسی عہد میں تعمیر ہوتی رہیں، چونکہ اس زمانے میں کوفہ بڑا آباد شہر تھا اور یہاں کی آبادی جنگجو قبائل پر مشتمل تھی، اور ایران، عراق و حجاز کے مقام اتصال پر اس کی جنگی اہمیت بہت بڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے خلافتوں کے رد و بدل میں مسجد کوفہ اور اس سے متصل دارالامارات لوگوں کے اجتماعات اور ہنگامہ آرائیوں کا مرکز بنے رہتے تھے۔ اس لیے مسجد اور دارالامارات کے اطراف کی دیواروں کی مضبوطی پر ہر والی اور گورنر کی توجہ رہتی تھی۔ چنانچہ ان دیواروں میں فاصلے فاصلے سے برج بھی بنے ہوئے تھے۔ تاریخ کوفہ میں ان برجوں کی تعداد 23 تک بتائی گئی ہے۔ محراب مسجد کا جو حجرہ بنا ہوا ہے وہ مسمن وضع کا ہے اور ایران کی کاشیکاری کی رنگین تختیوں سے مزین ہے، مگر مسجد کوفہ میں محراب النبی کے مقابل جو ستون ہیں ان پر بیل بوٹوں کی تراش اموی طرز تعمیر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اگرچہ مجموعی طور پر مسجد کوفہ کی عمارت سے 6 صدی ہجری کا طرز تعمیر صاف طور پر جھلکتا ہے، جس کی تصدیق مشہور سیاح ابن جبیر اندلسی 6 صدی ہجری اور ابن بطوطہ 8ویں صدی ہجری کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ مسجد کوفہ کے شمال مشرقی جانب حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے مزارات ہیں۔ شمال مغربی جانب زائرین کے لیے سرائے ہیں، مشرقی جانب سقابہ یعنی آبدار خانے ہیں، اور وضو کے لیے 3 بڑے حوض ہیں جن میں نہروں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی پہنچتا تھا۔ مسجد کے احاطے سے باہر چاروں طرف 16 میل کے رقبے میں کوفے کا شہر آباد تھا، جس میں بڑے بڑے بازار اور شاندار عمارتیں تعمیر ہو گئی تھیں، مگر بغداد کی تعمیر کے بعد کوفے کی مرکزیت بتدریج ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب وہ ایک معمولی سا قصبہ رہ گیا ہے جس کی ویرانی اس کے نام کے عین مطابق ہے۔